جی آگے چلتے ہیں جی۔ علم نحو میں آپ دیکھ رہے ہیں پہلا اس فعل سے پہلے یہ فعل ہے رضیہ، ایسے ہی ہے، تو اس سے پہلے ایک حرف جر ہے، حرف جر کے بعد ایک کہہ لیں یہ مضاف ہے اور یہ اس کا مضاف الیہ، تو یہ جو مرکب اضافی ہے اس ان کے ساتھ، اس جارہ کے ساتھ مل کر ایک مرکب جاری بنے گا۔ تو اس آگے لے لیتے ہیں، یہ مرکب جاری ہمیشہ کسی فعل کے یا اس میں فاعل کے یا مفعول کے متعلق آتا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں، رضیہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جس میں ہوا ضمیر چھپی ہوتی ہے۔ اس چھپی ہوئی ضمیر کو ذکر کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے آگے کوئی ایسا اسم مرفوع ہے جو اس کا فاعل بن جائے۔ جی ہے، یہ اسم مرفوع ہے۔ دیکھو آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی، جب بھی آپ مرفوع اسم کو دیکھیں گے تو اس کو کیا کہنا ہے؟ آپ نے ہمیشہ فاعل کہنا ہے؟ نہیں، فاعل، نائب فاعل، انا کی خبر، کانا کا اسم، لا و ما مشابہ با لیسا کی خبر، اور لائے نفی، لا و ما مشابہ با لیسا کا اسم، لائے نفی جنس کی خبر۔ ٹھیک ہے، یہ 8 مرفوعات ہیں، مبتدا اور خبر، یہ میں 8 گن دیے۔ ان 8 میں سے یہ اس فعل کے بعد آیا ہے، اگر فعل معروف کے بعد آئے گا تو فاعل بنے گا، اگر مجہول کے بعد آئے گا تو نائب فاعل بنے گا، دونوں میں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ تو گویا یہاں پہ یہ مرفوع ہو کر کیا بن رہا ہے؟ فاعل۔ کیوں؟ لاجک میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے یہاں اس کو انا کی خبر نہیں کہا، کانا کا اسم نہیں کہا، پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کو مبتدا نہیں کہا، اس کو خبر نہیں کہا، فعل کے فوراً بعد آ رہا ہے، فاعل ہے۔ معروف ہوتا ہے تو فاعل، مجہول ہوتا تو نائب فاعل۔ سادہ، سمجھ آ گئی؟ آئندہ ہمیشہ اس کو اس طرح ٹریک کر لیا کریں گے، جب بھی فعل، پہلی بات 2 باتیں آپ نے فعل، جب بھی فعل آئے 2 باتیں آپ نے چیک کرنی ہے۔ ایک تو ہے اس فعل کے اندر ایک ضمیر ضرور ہوگی، چاہے وہ چھپی ہوئی ہو، مستتر ہو، چاہے بارز ہو، ضرور ہوگی، اس کو نکال لیں۔ اگر اس کے بعد اگر وہ مستتر ہے تو اس کے بعد کوئی فاعل ہونے کے چانس ہیں، ضروری نہیں، وہ خود بھی فاعل بن سکتی ہے، لیکن وہ اگر مستتر ہے، بعد میں کوئی مرفوع اسم آ گیا ہے تو اس کا فاعل بن جائے گا۔ اگر وہ ضمیر بارز ہے تو اس کے بعد فاعل آنے کے چانس نہیں۔ تو گویا یہاں پہ یہ فعل بنا اور یہ فاعل بنا، جملہ مکمل ہوا ہمارا فعل اور فاعل کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہیں یہ متعلق فعل بنیں گے۔ کیسے؟ عنہ، یہ بھی مرکب جاری ہے، یہ بھی اس کے متعلق، اور اس کا ماقبل جو ہے عن ابی ہریرہ، یہ بھی اسی فعل کے متعلق بنے گا۔ کیا ہو رہا ہے ترجمہ؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا جن سے یہ حدیث ہے، اور وہ کون ہے؟ ابی ہریرہ۔ ٹھیک ہے جی، ان حرف مشبہ بالفعل آ گیا، نئی بات شروع ہو گئی، نیا جملہ ہمارے لحاظ سے شروع ہو گیا۔ ان جب بھی آئے گا آپ نے اس کے بعد اس کا اسم تلاش کرنا ہے۔ اسم آپ کو 2 طرح سے مل سکتا ہے، ایک اسم ظاہر، ایک اسم ضمیر، اور بعض اوقات مصدر معول کی شکل میں آتا ہے، وہ علیحدہ بات۔ ان رسول اللہ، تو یہ جو رسول اسم منصوب ہے، ان کو ہم دونوں کو ملا کر کہیں گے، یہ منصوب ہے جی مرکب اضافی۔ مرکب اضافی ہے نا، مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف جو ہے
وہ ماقبل کے تابع ہوتا ہے. تو یہاں پہ لام کے اوپر زبر کی وجہ سے ہم نے کہا منصوب ہے, تو یہ انا کے بعد آ رہا ہے, تو انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. یہ باتیں آپ کو یاد کرنی پڑے گی. یہ انا کا اسم انا. آگے ایک جملہ ہے جو خبر انا بن رہی ہے. خبر انا اصل میں ہوتا کیا ہے؟ انا کے اسم کے بارے میں کوئی خبر ہوتی ہے. ہم کہہ دیتے ہیں نا انا کا اسم اور انا کی خبر, یا انا کا اسم انا کیا چیز ہے؟ انا کچھ بھی نہیں. انا کا جو اسم ہوتا ہے اس اسم کے بارے میں کوئی خبر ہوتی ہے, اور انا کے اسم میں کوئی شک نہیں ہوتا. یہ ہے انا کا اسلوب, اس کو بلا شک و شبہ کر دیتی ہے. بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اتنا جملہ میں کہتا ہوں آپ کو تو آپ پھر کہتے ہیں جی یہ نام تو آپ نے لے دیا, اس میں کوئی شک نہیں. کس بات میں کوئی شک نہیں؟ اس میں شک نہیں. خبر کیا ہے؟ یہ ہے جی فعل, ٹھیک ہے جی. اس کے اندر والی ہوا ضمیر لوں یا اس کو فاعل بنا لوں؟ اللہ کو. اللہ مرفوع ہو کر اس کا فاعل بنا, فعل جمع فاعل. یہ مرکب جاری متعلق فعل ہوا, تو یہ فعل اور یہ فعل, ان کے درمیان حرف عطف, تو گویا یہ ایک مرکب عطفی ہوا دو افعال کے درمیان. صلی اللہ علیہ, یہ ہا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالی رحمتیں نازل کرتا ہے اور سلامتی بھیجتا ہے. دو کام کرتا ہے. تو اللہ کے اس دو کام کرنے میں کوئی شک نہیں کہ وہ کس کے اوپر کر رہا ہے؟ انا کے اسم کے اوپر. تو انا کا اسم کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی رسول اللہ, یہ جو ادھر بھی ہے ابو ہریرہ کہ آگے جو رضی اللہ عنہ یا آقا علیہ السلام کے نام کے ساتھ یہ جو پڑھ رہے ہیں, یہ جو ان کے ناموں کے ساتھ ہے. اب یہ رسول اللہ کی یہ آگے خبر یہ کیسے بن رہی ہے؟ اس کی خبر تو قرآن میں نہیں چاہیے. یہ تو ناموں کے ساتھ جو ان کے صحابی کے ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ اب یہ جو پیچھے ہے, میں صرف تھوڑے کرے کوئی بات, سامعین بھی اس سے مزہ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ کوئی بھی حدیث پاک ہے, یہ چھوٹی کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے. اگر ہم شروع سے لیتے ہیں تو وہ لکھا ہے کہ رواه البخاری حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا رویہ ہونا چاہیے عن ابي هريرة حضرت ابو, اس سے پہلے ایک فعل مرفوع وہ آپ جی وہ جی اس سے پہلے جو جملہ ہوگا نا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کتب میں مکمل, جیسے اس کو کہتے ہیں تخریج الحدیث, یعنی حدیث کی مکمل سند کہ اس نے وہ فلاں سے سنا, فلاں صحابی نے فلاں سے سنا, فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو وہ جو پیچھے ہے یہ اصل میں شارٹ کٹ ہے نا, اس سے پیچھے والا حذف کیا ہوا ہے. ہم نے صرف اس شخص کو لیا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ سنا ہے. اور پیچھے جو آپ کہہ رہے ہیں نا روا فعل ماضی, اس حدیث کو روایت کیا ہے فلاں نے, اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا. آخری جو ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والا وہ عن ابی ہریرہ ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روا عن ابی ہریرہ کا یا رویہ, اگر ہم رویہ کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے روا کرتے ہیں؟ رویہ کہیں گے تو روایت کی گئی, روا کرتے ہیں تو ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, تو اس سے پہلے والا ایک فعل محذوف مان لیں گے, کوئی ہے بلکہ روا
بھی کیا جا سکتا ہے، رویہ بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں کیے جا سکتے ہیں۔ اگر رویہ کیا جائے گا تو پھر رویہ ٹھیک ہے، ان ہے نا، ان نے ابھی لانا ہے، ابو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے وہ تو کلیئر ہوئی آپ کی بات۔ انا کے بعد اسم اور اسم کے بارے میں یہ جملہ خبر، اور اس جملے کو ہم کہیں گے یہ مرکب عطفی جو ہے یہاں تک یہ محلن مرفوع ہو کر خبر انا، جس طرح یہ اسم انا ہے یہ خبر انا۔ اب یہ اب اس کا ترجمہ کرنے کا بے شک رسول اللہ، اللہ کے رسول جن پر اللہ تعالی درود بھیجتا ہے ان پر، اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے ان پر اور سلامتی بھیجتا ہے۔ خبر تو یہ خبر کالا جو ہے نا، یہ کالا، اس کے بعد کے بارے میں بات نہ کریں، یہ ہے بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ۔ کالا اس کا فاعل ہوں گے رسول، اور اس کا مفعول ہوگا یہ آگے والا پورا جملہ۔ اس کی جو خبر ہے وہ کا وہ ذرا دیکھیں، وہ بن سکتی ہے۔ چلیں میں بناتا ہوں، چلو یہ فرض کریں یہ خبر ہے، آج وہ ہماری کوئی بات نہیں، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، اس کو بنائیں، کیا بنائیں گے؟ یہ تو نبی پاک کا نام جب بھی آتا ہے اس کے ساتھ درود پاک پڑھا جاتا انا کا اسلوب ہے، اس کے بعد ایک اسم آئے گا، ایک اس کی خبر آئے گی۔ ایک جملہ نیچے ذرا دیجیے گا، کوئی بھی لکھیے، اگر ہم حرف مشبہ میں فعل کی طریقہ میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی، ٹھیک ہے، کیا ہے اس کے آگے، اس کی خبر کیا ہے اس کے بارے میں؟ وہ قدیر ہے، قدیر مرفوع خبر ہے، اور کل شیء متعلق خبر ہو جائے گا، صحیح ہے، تو وہ جملہ ہمارا مکمل ہوا۔ انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ ایک پورا جملہ بنا، ٹھیک ہے جی۔ آگے کیا ہے، یہ یہاں پہ کیا ہوگا، یہ کیا تھا، یہ ہا ضمیر جو ہے نا، یہ ہمیں کچھ اشارہ کر رہی ہے، اس کو ہم کس کی طرف لوٹائیں گے؟ یہ ہے، چلے ایسے کر لیتے ہیں، یہ تھا رسول اللہ، یہ مرفوع تھا، مبتدا تھا، رسول اللہ مبتدا، اس کی خبر جملہ ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ ہو سکتی ہے، نہیں میری جملہ فعلیہ ہو سکتی ہے، تو کیوں آپ اس مرفوع اسم کی خبر کو جملہ فعلیہ نہیں مان رہے؟ میں جملہ فعلیہ خبر مان رہا ہوں، مگر یہ ہے اگر آپ ہم 3 حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، آپ یہ سمجھے یہاں کے آگے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس جملہ ہی اتنا ہے بس، یہ کالا اذا تشہد احدکم کوئی نہیں، بس ہے نہیں جملہ، کرو یہ تصریف۔ دیکھیں گے یہ بات ہو رہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی حدیث سے 2 حصے میں، ایک سند حدیث ہوتی ہے اور ایک متن حدیث ہوتی ہے، جو متن حدیث وہ بعد ہے جی۔ اگر ہم ایک حدیث سے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر ادھر بن رہی ہے یہ لغت کے مطابق یہ خبر بن رہی ہے، جو میں رہنمائی چاہ رہا تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ آیا یہ جو قال ہے یہ بھی اس کی خبر بن رہی ہے، ہم فرمانے کے ساتھ جا کے یہ جملہ مکمل ہوگا۔ دیکھیں میں اگر آپ کا جواب میں کوشش کرتا ہوں کلیئر کرنے کی، یہ جملہ اسمیہ کا مبتدا، اس مبتدا کے بارے میں یہ خبر میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں اس مبتدا کے بارے میں، اس پورے کے پورے کو آپ انا کا اسم لیں آپ کے مطابق، اور اس کو اس کی خبر لیں۔ کیا یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی خبر دے رہے ہیں، ہمیں کوئی چیز بتا رہے ہیں؟ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ رسول کے اسم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ویسے ہی آنا،
یہ ویسے ہی میں نہیں مانتا نا. لیکن اب آپ کسی اور جگہ بھی دیکھ رہے ہیں. نہیں، آپ کو کسی جملے کی تصریف اور نحو تو کرنی پڑے گی. ویسے کیا بنائیں اس کو، جوان بنے نا ابھی. مطلب میں کہہ رہا ہوں اس اسم کی یہ مبتدا ہے اور یہ جملہ فعلیہ اس کی خبر ہے جو مرکب عطفی ہے، دو افعال ہے. قال یہ اس کی خبر نکال سکتا کالا نہیں خبر مان سکتا. ہے. اگر کالا خبر بنتا ہے تو یہ کیا ہے؟ آپ اس کی نفی تو کر رہے ہیں، اس کو ویسے ہی نہ کہیں، مطلب علمی دلیل دیں کوئی. میں نے اصول الحدیث میں یہ چیزیں لیکچر پڑھے بھی تھے اور سنے بھی تھے کہ اس میں یہ جو عن ابی ہریرہ کا کہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آ جاتا ہے، کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتا ہے، کہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آ جاتا ہے. تو یہاں ہم تو پھر اس پوزیشن کی فی الحال بات کریں، بات لمبی ہو جائے گی اگر دوسروں کو بھی ایڈ کریں. وہ ٹھیک ہے مگر قال اس تو آگے شروع کر آگے کرتے ہیں. یہ مرفوع تھا، مبتدا تھا، یہ اس کی خبر تھی. مبتدا کے اوپر اسلول ہے کہ انا داخل ہوتا ہے. انا مبتدا کو حالت رفعی سے نکال کر حالت نصبی میں لے جاتا ہے. انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں انا کے بارے میں خبر ہے. جس طرح ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اس میں جلالہ اللہ قدیر تھا، انا داخل ہوا، اس نے اللہ کو منسوب کر دیا. تو اللہ کے بارے میں اس کی خبر کیا ہے؟ وہ قدیر ہے، قادر مطلق ہے. تو یہ ہے، یہ رسول اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر درود بھی بھیجتا ہے اور سلامتی بھی بھیجتا ہے. یہ اس اسم انا کے بارے میں خبر ہے. آگے چلتے ہیں جی. قال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اس میں جو ہوا ضمیر ہے نا جی، یہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. یہ خبر ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ہوگا تھوڑا سا چیک کریے گا. قالا آپ نے فرمایا کیا؟ ایزا میں نے کہا حرف شرط ہے. تشہدہ اس کے بعد ایک اسم مرفوع آ گیا، یہ اس کا فاعل بنے گا. مرفوع اسم جمع مجرور اسم جو کہ مرکب اضافی ہے، مضاف جمع مضاف الیہ ہو کر کیا بنا؟ فاعل. یہ فاعل اور یہ فعل جمع، یہ حرف شرط. اذا جمع ماضی از اکول ٹو مضارع. تو آپ نے فرمایا جب کوئی تم سب میں سے کوئی ایک تشہد میں بیٹھے گا، آئندہ زندگی میں کوئی ایک بھی، پوری امت کو پیغام ہے، تم میں سے کوئی ایک بھی تشہد میں بیٹھے تو اس کو چاہیے، پس چاہیے کہ وہ پناہ مانگ لے، پناہ میں آ جائے. فَلْيَسْتَعِذْ آذا یعوذ عین واو ذال مادہ کے بعد جو کلمہ با کے ساتھ ہو اس کی پناہ میں آنا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ہم، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. کس سے؟ جو من کے بعد آ رہا ہے. با کے بعد آنے والے کی پناہ میں آنا ہوتا ہے، اور من کے بعد آنے والے سے. تو من اربعین، یہ چار، ان چار سے میں اے اللہ تیری پناہ طلب کرتا ہوں. یہ آذا یعوذ نہیں آیا، یستعیذ، پناہ طلب کر لے. باب استفعال کا چاہنے کا معنی، طلب ماخذ کا معنی. ماخذ کیا ہے؟ عین واو ذال. ماخذ کی طلب، پناہ کی طلب. چاہیے جیسے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ وہ اللہ کے اس گھر کے رب کی عبادت کرے. تو
ਤਲਬੇ ਮਾਖਜ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਧਰੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਤਲਬੇ ਮਾਖਜ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਖਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। माखज कहते ने मुमबिन, जिस जगह से कोई चीज अखज की जाए। ये माखज है इसमें ज़र्फ़े मकान, जिस जगह से कोई चीज अखज की जाए। मस्दर रूट वर्ड जी, सोर्स। शाबाश। फल यस्तईद बिल्लाहि मिन अरबाइन, तो फिर क्लियर हुई बात। बस चाहिए कि वो पनाह मांग ले, पनाह तलब कर ले अल्लाह ताला की, मिन अरबाइन, इन चारों से। यकूलो, कहे, वो कहे, क्या कहे? अल्लाहुम्मा, ये हरफे निदा, इसमें जलाला और ठीक है, क्या कहे? ये सारा कुछ कहे। यकूलू जो है इसमें हुआ ज़मीर जमा फेल, ये मरफू होकर फाइल, फेल जमा फाइल, तो मफूल क्या बना इसका? इधर से लेके इधर तक। क्या कहे? ये कहे, तो ये मफूल है। अभी जो कहना है उससे उस पे बात कर लेते हैं। इन्नी, ये है इन्ना जमा या क्या है जी? इसम इन्ना, सॉरी, या क्या है? इसम इन्ना। आगे जो जुमला है ये पूरा एक मुरक्कब अतफी है। क्या? आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ये मातूफ अलैहि है। इसके बाद ये मातूफ अव्वल, फिर ये मातूफ सानी, और ये मातूफ सालिस। तो ये पूरा जुमला इस इन्ना की खबर है। पूरा मुरक्कब अतफी जो है ये इस इन्ना के या के बारे में खबर है। या क्या है? इन्नी, मैं, वाहिद। आगे सीगा कौन सा है? मुतकल्लम का। आऊज़ु बिका, मैं पनाह में आता हूं। हम पुकार किसको रहे हैं? तो काफ ज़मीर किस की तरफ गई? अल्लाह की तरफ। ए अल्लाह, मैं पनाह तलब करता हूं, पनाह में आता हूं तेरी। बा के साथ कौन है? काफ। काफ कौन है? अल्लाह। तो अल्लाह की पनाह में आना है। किसके शर से? मिन के बाद वाले से जी। जिस मुसाफ साथ, मैं तेरे साथ होता हूं, तेरी पनाह में आता हूं। ठीक है। मिन अज़ाबी जहन्नम, ये क्या है? मुरक्कब जारी, जिसको हमने कहा मातूफ अलैहि। दूसरा क्या है? मिन अज़ाबिल, इसको थोड़ी ये लाइन खत्म कर लेते हैं। ये है मातूफ अलैहि, इतना। फिर ये वाव हरफे अत्फ, फिर ये वाव हरफे अत्फ, ये मातूफ अव्वल हुआ मिन अज़ाबिल कब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात। ये महया वल ममात जो है ये खुद दोनों मुरक्कब अतफी बनकर बनेंगे। किसके? इस मुदाफ के मुदाफ इलैहि। ये मातूफ सानी। व मिन शर्री, ये मुदाफ फितनती, ये फिर मुदाफ अल मसीही अद्दजाली। मुरक्कब तौसीफी बन के इस मुदाफ का मुदाफिले बनेगा। फिर ये दोनों मिलकर इस शर के मुदाफिले बनेंगे। तो ये टोटल एक मुरक्कब जारी जो है, नहीं जारी, ये मातूफ सालिस बनेगा। तो गोया ए अल्लाह, मैं पनाह में आता हूं तेरी,
جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی موت کے فتنہ سے، اور مسیح دجال کے فتنہ کے شر سے، ان ساری چیزوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ روا فعل ماضی، واحد مذکر غائب، ہو یہ پوری جو فائل کون ہے اس کو، یہ فائل، یہ فعل، یہ مفعول بہی۔ کیوں مفعول بہی؟ فعل کے فوراً بعد جب یہ ہا ضمیر آئے تو منصوب متصل ہوتی ہے، منصوب ہو کر یہ مفعول بہی بن رہی ہے۔ تو اس پوری حدیث کو کس نے روا کیا ہے؟ امام مسلم۔ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਜੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ